رحم اللہ من قرأ الفاتحہ رب العالمین صلی علی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے. اللہ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. ٹھیک نہیں آ تو ذرا بلند تر صلوات پڑھیں گے. بالکل. اچھا یہ وجہ. اچھا تھوڑا سا پیچھے رکھو. میرا پتر پیچھے رکھے منہ دے اتنے لگ جائے. بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. صلوات صلی علی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ ہم روز بیان کرتے ہیں. ایک آدمی ظہر سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا. کافر مسلمان ہو گیا. معلوم ہوتا ہے تکلیفات الہیہ مسلم کے لیے ہیں، کافر کے لیے نہیں. جس نے مانا ہی نہیں ہے انہیں تکلیف دینا خلاف عدل ہے. جنہوں نے مانا ہے انہیں تکلیف دی جائے. بسم اللہ. اب اگر ایک آدمی اسلام لے آتا ہے اور ظہر سے قبل اسلام لے آتا ہے اور ظہر تک اس نے کوئی شے کھائی پی بھی نہیں ہے اور نیت بھی کر لے روزے کی، تو وہ روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا. اس میں مصلحت کیا ہے معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن روزہ صحیح نہیں ہے. اگر ایک آدمی ظہر کے بعد ہی مسلمان ہوا ہے تو اب اس کا فیصلہ تو طے ہو گیا. اگر ظہر کے بعد مسلمان ہوا ہے اس پر وہ روزہ واجب ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر تکلیف شرعی پھر رات سے شروع ہوگی، روزے کی مکمل ہونے تک نہیں ہوگی.
معلوم ہوتا ہے خالق نے ہر واجب کی حدیں مقرر کر دی، اگر ان حدود میں ہے تو صحیح ہے، حدود سے تجاوز ہے تو صحیح نہیں ہے۔ برابر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے روزانہ جو ہم بیان کرتے آئے ہیں سورہ الفجر کی پہلی آیات کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم قسم سے اپنے کلام کو آغاز فرما رہا ہے، فرما رہا ہے کہ والفجر، مجھے قسم ہے، خالق فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ذی الحج کی پہلی صبح کی۔ ابھی ذی الحج جاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں اس کے اندر ضروری ہیں وہ تشریحات ضرور بیان کی جائے۔ یہ تشریحات نکالی جاتی ہیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ پوشیدہ باتیں ہیں، سامنے ہیں نہیں، ہیں بھی مگر غیر مربوط ہیں موجود، مگر ان میں ہمارا رابطہ نہیں ہے، مربوط نہیں۔ اچھا چلو شاید ٹھیک بیٹھ گئے، وہاں آگے آنا چاہیں تو تشریف لیں، آئی جگہ ذرا برام تر صلوات پڑھ دیجیے آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اب آپ کا علمی ماحول میں نے بنایا ہے، سماعت ماشاءاللہ بہت بلند ہو گئی ہے، اسی بلند سماعت اور علمی ماحول کے سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مضمون کو اب میں بیان کرنے میں مجھے کوئی خوف نہیں آ رہا، مجھے تسلی ہے کہ انشاءاللہ وہ موضوع جو غیر مربوط ہے میں ان آکے ذبح عظیم پہ مکمل کر دوں، تاکہ پتہ لگے ذبح عظیم کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ بات چونکہ 2-3 دن سے ذبح عظیم پہ چل رہی ہے، اور وہ ذبح عظیم میں پہلے کہہ دوں، پھر شاید بعد میں موقع ملے نہ یا ملے، دنیا نے ذبح عظیم دمبا کہا ہے، ہم شیعوں نے ذبح عظیم حسین کہا ہے۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ معلوم ہوتا ہے جن کا علمی امتیاز اتنا متفرق ہو، فرق ہو، جو حیوان و انسان کو نہ سمجھ سکیں ان کے مذہب کی حیدریہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کے مذہب کی حقانیت کی دلیل کیا ہوگی کہ جو انسان و حیوان کو نہ سمجھ سکی؟ غور فرمائے نا، وہ یہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ، توجہ فرمائیں، یہ جملہ میں کہہ دوں پھر بعد میں ممکن ہے موقع نہ ملے، چونکہ کہیں سے کہیں بات نکل جاتی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دمبے کو ذبح عظیم بنا کے فدیہ قرار دیا۔ کن کا فدیہ؟ جناب اسماعیل کا فدیہ قرار دیا، ذبح عظیم دمبے کو بنایا۔ یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو نہیں نظر آئیں گی، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ خوش بیٹھے ہیں، شاید جا کے پڑھ لیں گے، وہاں لکھا ہوگا، وہاں لکھا شکھا نہیں ہے، آپ کہیں چاہ کے ہم ڈھونڈ لیں گے، پڑھ لیں گے، خدا جانے ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں یہ ذرا صاحب مطالعہ تشریف فرمائیں، ان سے پوچھیں نا یہ کہاں لکھی ہوئی ہے۔ وہ ذبح عظیم کس کو بناتے ہیں؟ دمبے کو۔ جب ذبح عظیم انہوں نے دمبا کہا، مقصد یہ تھا آل محمد کا نام ہی نہ آئے، دشمنی آل محمد کی ہے۔ اس میں حافظ طبری ہے، علامہ نیشاپوری ہے، فخر الدین نارازی، ان کے جو بڑے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دمبا ہے، ذبح عظیم دمبا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا دمبا ہے تینوں نے، تو مل کے دوسروں نے کہا کہ ان کا فدیہ ہے، کہا جناب اسماعیل کا، کہنے لگے وہ نبی کہاں، دمبا کہاں؟ ہائے ہائے، پھر انہیں سمجھ آئی او ہم نے تو غلطی کی ہے، فدیہ بنا رہے ہیں ہم دمبے کو، کس کا؟ نبی کا، جو رسول بھی، نبی بھی،
کہنے لگے اب کیا کریں، کہہ تو ہم نے دیا، اب دمبے کو ثابت کریں۔ کہنے لگا دمبا جنت سے آیا تھا۔ ہمارے علماء نے یہ فرمایا، جواب میں یہ جملہ کہا ہے، اگر دمبا بے شک جنت سے آیا تھا، کھانے جنت کے کھاتا تھا، موٹا تازہ تھا تو دمبا نا۔ معلوم ہوتا ہے جو جیسے ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے فرق نہیں آتا۔ اچھی بات ہو۔ پھر آخر جب تفسیر اہل بیت علیہ السلام، جناب یہ کوئی آدمی جائے ان بچوں کو روکے۔ اچھا میں نے کہا کوئی بچے کھیل، آئی ایم سوری مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے اس لیے ہمت کی ہے کہ اگر بچے ہیں کیونکہ شرعی مجبوری ہے، لہذا ہم نہیں کہیں گے، مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ یہ جو موضوع میں نے چلانا ہے یہ ذرا اہم ہے۔ اگر اس میں آپ ذہنی طور پہ کچھ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے پھر مجھے سمجھانے میں، آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی، مجھے نہیں معلوم تھا یہ کیا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ آخر دمبا ہے۔ پھر جناب جب تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے پوچھی گئی تو سرکار نے فرمایا ذبح عظیم دمبا نہیں ہے، ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ بے ذبح عظیم سی جو بے آئی ہے، بے یہ بے بدلے کی ہے، بے سبب کی ہے۔ بے کس کی ہے؟ بدلے کی۔ بے کس کی ہے؟ شاہ جی سبب کی۔ دلچسپی نہیں ہے گرامر سے، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، بالکل مجھے زور سے کہنا پڑتا ہے۔ بے بدلے کی ہے، بے سبب کی ہے۔ دمبا سبب بنا ہے ذبح عظیم کا۔ اگر ذبح عظیم نہ ہوتا دمبا یہ سبب نہ بنتا، دمبا ہی نہ آتا۔ دمبے نے آ کے اسماعیل کو بچایا، سبب حسین بنا۔ میں کیا کہہ رہا؟ چلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری طرف دیکھیں جناب اسماعیل کے زندہ ہونے کا، زندہ رہنے کا، زندہ رکھنے کا سبب کون بنا؟ ذبح عظیم۔ ذبح عظیم کون ہے؟ امام حسین۔ اب جتنی ولی آنے ہیں جناب اسماعیل کی نسل میں، ان کی بقا کا سبب ہی حسین ہے۔ حیدری یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر میں دوسرا جملہ کہہ دوں تو پھر کون سبب بنا؟ جو اپنے جد کی بقا کا خود سبب بنے۔ اگر جناب اسماعیل شہید ہو جاتے، میں یہ جملہ کہوں، کیا سرکار دو عالم ہوتے؟ کیا جناب علی مرتضیٰ ہوتے؟ کیا جناب سیدہ طاہرہ ہوتی؟ جو اپنے والدین کی بقا کا بھی سبب بنے، اسے حسین کہتے ہیں۔ پھر یہ نہ کہنا یہ ہماری طرح آتے ہیں۔ خدا کے لیے ہماری طرح کے لوگ نہیں۔ پھر سبب کون بن رہا؟ اس لیے رسول نے، میں نے پرسوں جملہ کا صحیح دہرا دوں، حسین منی وانا من الحسین۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین رسول سے ہے، لیکن یہ سمجھ مشکل ہے رسول حسین سے کیسے ہے۔ یہی فلسفہ حسین نے ذبح عظیم کے مقام پر کھڑے ہو کر یہ بلند کر کے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے۔ حسین فرماتے ہیں بے شک اگر نانا نہ ہوتے نواسا نہ ہوتا۔ اگر قیامت تک نانا باقی ہیں تو نواسے کی وجہ سے باقی ہیں۔ میں جملہ کہوں، رسول کو جو حیات ملی ہے وہ حسین کی وجہ سے۔ سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ۔ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب مجھے جملہ میں کہہ کے آگے بڑھوں، رسول کو بھی حیات ملی ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ اب دین کا پناہ دینے والا کون ہے؟ دین کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ رسالت کو بچانے والا کون ہے؟ خدا کے لیے اگر دین کو محفوظ رکھنا ہے عزاداری واجب ہے۔ حیدری یار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداری فروع دین نہیں ہے، اصول دین۔ نہ سمجھے کیوں دنیا نہ سمجھے، ٹھیک ہے تاجی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دین حسینیت کی بنا پہ قائم ہے، دین کا سہارا حسین ہے، حسین، یہ میں نے تفصیل سے عرض کیا۔ بس اسی لیے اسی ذی الحج کو میں پھر دوہرا کے بات کو آگے بڑھا، یہ بات میں نے عمدن کی ہے تاکہ نتیجے میں جب میں بات کروں گا یہ سارے ذہن میں ہوگا، نتیجہ صاف ہو جائے گا۔ اب خالق فرما رہا ہے والفجر، قسم ہے ذی الحج کی پہلی صبح کی، سبحان اللہ، اور ذی الحج کی رات کی، پہلی رات کی۔ ذی الحج کی پہلی رات کو کیا ہوا؟ اچھا یہ میں 4 دن لگائے ہیں، ایسے عقد ہوا ہے جناب سیدہ اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام، اب 3-4 دن سے اسی حوالے سے میں بیان، عقد یکم ذی الحج کی رات، پہلی رات ہی عقد ہوا ہے جناب سیدہ، یہی عقد ہی تو نتیجہ ہے 12ویں کا۔ اگر یہ عقد نہ ہوتا تو 12ویں کا یہ فگرز کہاں سے آتی، یہ 12 کہاں سے 14 مکمل ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے خالق فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے پہلی ذی الحج کی صبح کی، آگے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کوئی ذہن قبول کر رہا ہے میری باتوں کو؟ اچھا جی لکھی ہوئی وہاں مجھے کہتے ہیں دکھائیں کہاں لکھی ہے، میں نے کہا لکھی ہوئی نہیں ہے، ساری باتیں لکھی ہوتی تو آج ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لکھی ہوتی تو پڑھ لیتے یار، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کیا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کی قسم۔ آگے ہے وَالشَّفْعِ، قسم ہے جفت کی، 2 برابر کی حیثیتوں کی، 2 برابر کی حقیقتوں کی، ایک حقیقت کو علی کہتے ہیں، ایک حقیقت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ میں حدیث اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 2 برابر حقیقتوں کو بات میں شروع جناب، 2 برابر حقیقتیں کون ہیں؟ اب سرکار دو عالم کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں ما ساو اللہ قطو امرتن، ما سین الف سا وا یہ چھوٹی، ما ساو اللہ قطو امرتن، اللہ نے کبھی بھی عورت کو مرد کے برابر نہیں کھڑا کیا۔ ما ساوا، ساوا مانا برابری، ساوا یساوی برابری ہوتا ہے، اللہ نے نہیں برابر کیا، قطو کبھی بھی، امراتن عورت کو مرد کے کبھی بھی برابر نہیں کیا، الا من تسویت فاطمہ بے علی ابن ابی طالب، غور نہیں فرما رہے، کسی عورت کو مرد کے برابر نہیں کیا، مگر سیدہ وہ مقام ہے جسے علی کے برابر کر سبحان اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ طاہرہ کو کن کے برابر کیا؟ جناب علی مرتضیٰ۔ اسی برابری کے کمال میں جناب علی کیا بنے؟ کف بنے جناب سیدہ طاہرہ کی۔ کف کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے، مرد سے نہیں ہوتا، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے، جتنی با کمال مستور ہوگی اتنا با کمال کف دیکھا جائے گا۔
میں جملہ کہنے لگا ہوں خدا کے لیے، آپ صاحبان فہم، صاحبان ادراک، کف دیکھا جاتا ہے مستور کے کمال کو دیکھ کر۔ اب بنانے والے نے جب مستور کو بنایا ہی با کمال ہے، کیا مریم کا کف نہیں بنا سکتا تھا؟ بغیر کف کے کیوں چلی گئی؟ کیا اللہ نہیں تھا؟ نہ فرمائے نا، جناب مریم کا کف تھا کوئی؟ کیا نہیں بنا سکتا تھا؟ بغیر شوہر کے بیٹا بنا دیا، ماں کا بیٹا عیسیٰ ہو گیا۔ یارا ماں کا تاریخ بدل دی خالق نے، باپ کا بیٹا ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا۔ معلومات ہے یہاں اصول بھی بدل کے کہا، یہ مریم کا بیٹا ہے، کسی باپ کا بیٹا نہیں۔ قربان نہ ہو جائیں۔ اسی لیے علماء بھی کہتے ہیں اللہ نے مریم کو اپنے گھر رکھ کے گھر سے بھی نکال دیا، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے گھر سے بھی ماں کو نکال دیا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری طرف دیکھیں، پریشان نہ ہوں، جناب مریم سلام اللہ علیہ کا کف نہیں ہے، لیکن سیدہ طاہرہ بتول، مریم بھی بتول۔ اب مجھے جملہ کہنے دے، اب اگر مریم جنت میں جائے گی تو سردار بن کر نہیں، سیدہ کی رعایا بن کے جائے گی۔ ٹھیک ہے، عکس نہیں ہے۔ ہاں جا کے بنانے والا بھی مجبور نہیں ہے، آمدن نہیں بنایا، اس کے بیٹے کو برقرار رکھا، منتظر بنا کے آسمان پہ رکھ دیا۔ جب اسی کا 12واں آئے گا پھر منتظر کے لیے، یہ منتظر کے لیے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہو گیا نا، وہ کیا۔ لیکن اب میں یہاں سے بات شروع کروں کہ جب جناب سیدہ کو اللہ نے جناب علی کے برابر کر دیا، اب آپ فرمائیں کل میں نے جو جملے کہے تھے کہ اللہ نے جناب سیدہ کا امتحان کیوں لیا، جناب علی کا کیوں نہیں لیا؟ کل والی بات میری یاد ہے یا نہیں؟ میں دہرا دوں 1 منٹ میں جلدی سے۔ السلام علیکم یا ممتحنہ، اے امتحان دینے والی تم پہ ہمارا سلام۔ امتحانہ کلّہ، اللہ نے تیرا امتحان لیا۔ قبل ان یخلق کے، پہلے اس کے تجھے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے تیرا امتحان لیا۔ میں پھر جملہ کہوں، اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی سمجھے میں سرکار میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابھی جس کا وجود ہی نہیں بنا اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے۔ اے پروردگارہ جو ابھی آیا ہی نہیں اس کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ وہ تو آیا ہی نہیں۔ اب میں جملہ نہ کہہ دوں، سیدہ کے امتحان میں اللہ سیدہ کا امتحان نہیں لے رہا، اپنے علم کا امتحان لے رہا ہے۔ میں نے بہت پوری کتاب پڑھ کر دی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کس کا امتحان لے رہا ہے؟ اپنے علم کا۔ کیوں کہ بی بی کیا نکلی؟ صابرہ نکلی۔ امتحان، چونکہ لفظیں ہمیں امتحان کی کہنی پڑیں گی، سمجھانے کے لیے ہم کوئی دوسری لفظ لا نہیں سکتے۔ اللہ جو اپنے علم کا امتحان لے گا وہ تو کہیں گے امتحان لے گا۔ امتحان سے مراد اپنے اس علم کو کس معیار تک لے آئے گا تاکہ سیدہ کا صبر مکمل ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ پریشان ہو گئے میری لفظوں سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کوئی امتحان اپنے لیے لیتا ہے، اللہ کا امتحان اپنے علم کا امتحان لے گا، کیونکہ بی بی کیا نکلی؟ صابرہ۔ جب بی بی صابرہ سے، میری بات سمجھ لیں پہلے، پھر میں دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں کہ اللہ جو امتحان لے رہا ہے ہم کیسے سمجھائیں گے آپ کو؟ ہمارے پاس سارا کیا ہے؟ لفظیں۔ آپ کو جو میں سمجھاؤں گا لفظوں سے ہی تو سمجھاؤں گا نا، کوئی میرے پاس تو دوسرا ذریعہ ہے نہیں۔ اب اللہ کے کمال کو جو میں سمجھاؤں کہ اللہ نے امتحان لیا کس کا؟ بی بی کا۔ کب؟ پیدا ہونے سے پہلے، ابھی بی بی کا وجود نہیں ہے۔ اے اللہ پھر امتحان کس کا لے رہا ہے؟ میرا جو سوال ہے آپ فرمائیں، اس کا جواب آپ دے دیں۔ جب بی بی ابھی وجود میں نہیں آئی،
چونکہ بی بی کیا ہوئی؟ لما کنت امتحانک بہی صابرتن، بی بی جب اللہ نے تیرا امتحان تیرے پیدائش سے قبل لے لیا تو صابرہ ثابت ہوئی۔ تو معلوم ہوگا بی بی پیدا ہونے سے پہلے صابرہ ہے، جب صابرہ پیدا ہونے سے پہلے ہے تو پھر بی بی کا تعلق ہم توحید سے لے جاتے ہیں۔ توحید نے اپنے علم کا امتحان لیا کہ میں کس معیار تک اپنا علم لے جاؤں کہ سیدہ کا صبر برابر ہو جائے، کیونکہ صبر فرع علم ہے۔ خیر نہیں فرما رہے، صبر کس کی فرع ہے؟ علم کی۔ علم ہی بتائے گا کہ صبر کتنا ہے، اسی وجہ سے جہالت بے صبری کا نام ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بے صبری جہالت کی وجہ سے آتی ہے، صبر علم کی وجہ سے آتا ہے۔ اب اللہ نے سیدہ کے علم کو اس معیار کا وجود دیا، کہا تو صابرہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صابرہ کس حیثیت سے ہے؟ علم توحید کی بنا پر۔ جس کا علم توحید پر ہو تو پھر اس کے کفر کو سلونی کا دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر سلونی کا دعویٰ کس نے کیا؟ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا اس کا کفر ہونا ثابت ہو گیا جناب سیدہ کے لیے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ جو اس سیدہ کا بھی ہمسر ہے، چونکہ کمال مستور کی بنا پہ مرد کو ڈھونڈا جاتا ہے، مرد کی بنا پہ مستور نہیں ڈھونڈی جاتی۔ اللہ نے سیدہ بنایا ہی اس کمال پر ہے کہ علی پھر اس سیدہ کے مقابلے میں بنایا گیا۔ اس لیے سیدہ کو بھیج دیا کس کے گھر؟ رسول کے گھر۔ پھر علی کے لیے کعبہ بنا دیا۔ علی کعبے میں اگر بی بی کہے میں رسول کے گھر آئی، علی کہے میں اللہ کے گھر آئی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مرکز کون ہوا؟ امتحان کے مظاہرے کا مرکز کون ہوا؟ بی بی پاک، ٹھیک ہے؟ اب بی بی پاک کا بیٹا اکیلا بیٹا نہیں ہے حسین جو زیب عظیم ہے، باپ بھی تو شامل ہے، جناب علی علیہ السلام بھی تو شامل ہے، دونوں کا بیٹا ہے، اکیلی مریم کا بیٹا نہیں ہے، مریم کی طرح کا بیٹا حسین نہیں ہے، بلکہ دونوں کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اب معلوم ہو گیا جناب سیدہ کا ہمسر ہونا بھی صبر علی کا کمال ہے، امام ذبح عظیم کی ماں ہونا بھی صبر عظیم کا کمال ہے۔ تو میں کہوں گا پروردگارہ تو نے ماں کا امتحان لیا۔ کراچی میں اتنی وزنی لفظ کہوں گا، پوری کتاب ہوگی، 100 صفحے کی کتاب ہوگی ایک لفظ، کہ جناب علی کا امتحان نہیں لیا اللہ نے صبر کا، سیدہ سے کیوں لیا؟ کہ مرد کا صبر کمال جرت کو ظاہر کرتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مرد کا صبر کمال جرت کو ظاہر کرتا ہے، ماں کا صبر کمال محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرد کا صبر کمال جرت کو ظاہر کرتا ہے، ماں کا صبر کمال محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر پورے دین میں ذبح عظیم ہی حسین ہے،
میں اب کراچی میں لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنا ریسپانس آتا ہے۔ جب پورے دین میں ذبح عظیم ہی حسین ہے اور ماں کا صبر کمال محبت کا نتیجہ ہے، پھر اجر رسالت بی بی کی مودت ہوگی، علی کی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو دین اللہ کی رسالت اللہ کی ہے نا، تو اللہ کی رسالت کا، پوری رسالت کا نام دین ہے، تو پھر رسالت کا اجر کون بنے گی؟ جناب علی نہیں بنیں گے۔ علی کا صبر کمال جرات کا مظاہرہ ہے، سیدہ کا صبر کمال محبت کا مظاہرہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے سارا دین ہی محبت میں مضمر ہے۔ اگر فاطمہ سے محبت ہے جنت ملے گی۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں بھائی، ناراض کیا جنت نہیں ملے گی، تصور سے ختم۔ اچھا زیر سے سمجھ آتی ہے نا، میں سب کچھ کہہ رہا تھا۔ اب کون بنا اجر رسالت کا؟ کون بنے گی؟ جناب سیدہ۔ دیکھیں جناب سیدہ بنے گی، چونکہ جناب سیدہ کا کمال صبر مظاہرہ ہے محبت کا۔ اب اللہ نے ان کی محبت کو نہیں مانگا، ان کی مودت کو مانگا ہے۔ ان کی نسبت سے نہیں، ہماری نسبت سے مانگا، ہم سے ہے۔ حکم نہیں دیا، سوال کیا۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اے اللہ، خدا جانے سیدہ کے صبر کا استحقاق کیا تھا، تو سوالی بن گیا۔ غور نہیں فرما رہے؟ اے اللہ سیدہ کا استحقاق صبر کتنا تھا کہ تو سوالی بن گیا۔ نمازیں تو نے حکم سے پڑھوائیں، واجب عبادتیں حکم سے کروائیں، ان کی مودت سوالی بن کے مانگی۔ آپ مجھے کہنے دیں نمازیں حکم سے پڑھوائیں، ان کی مودت سوالی بن کے مانگی۔ جملہ کہہ دوں، حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چاچی حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ نمازیں اللہ کی خواہش ہیں، آل محمد طلب ہے۔ پھر قیامت والے پہلا سوال نماز کا نہیں ہوگا، محبت اہل بیت کا۔ ہاں بھائی یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بی بی کیا بن گئی؟ مودت کن کے لیے مانگی گئی؟ الا المودت فی القربہ، قربہ فولا کے وزن۔ قربہ کون ہے؟ اکیلی سیدہ جو پورے دین، یار کیوں نہیں سمجھی دنیا، جو پورے دین کا اجر ہو وہ مسئلے سے بھول جاتی ہے۔ یار کتنا غضب ہو گیا، جس کی مودت پورے دین کا اجر ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سیدہ طاہرہ ہے، اس کی مودت خالق نے مانگی یا نہیں؟ کیا مانگی؟ سوالی بن کے۔ خدا جانے خالق نے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے پوری تاریخ میں بتائیں کوئی سوال کیا ہو؟ اگر سوال کیا ہے تو ان کا کیا ہے۔ پھر اللہ کے مطلوب کون ہے؟ اچھا ٹائم ابھی ہے، کانٹا بدلوں یا مشکل پڑھوں؟ بالکل جنکشن میں پہنچ گیا جناب۔
یا کئی مشکل موضوع پھر جو میرے وہ نشاندہی میں ہیں ان کو لے آنے کے لیے اب میں یہاں لے کے آؤں گا. اب اللہ نے جن کو اپنے دین کا اجر قرار دیا با اعتبار مودت، با اعتبار محبت نہیں. بہت بڑی بات ہے. ابھی میں نے عشق کو شروع نہیں کیا، ابھی پیچھے کھڑے ہیں. ابھی با اعتبار مودت حکم دیا، با اعتبار محبت حکم نہیں دیا. جب اپنی بات کی تو محبت کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو رسول کی پیروی کرو، اللہ سے محبت ہو جائے گی. لیکن سیدہ سے مودت مانگی، محبت نہیں مانگی. یہی وجہ ہے کہ محبت کئی سے ہوتی ہے، مودت ایک سے غور فرمائے کیسے بلا فاصل کی دلیل ہے. خدا کی قسم بابا میں رمز کی بات کہہ کے آگے بڑھوں. چونکہ محبتیں ہماری بدل جاتی ہیں، اولاد کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، مکان کی محبت ہے، ملک کی محبت ہے، شہر کی محبت ہے، ماحول کی محبت ہے. ان محبتوں میں بٹ کر ہماری محبت نجس ہو سکتی تھی، لہذا محبت نہیں مانگی جو نجس ہو جائے. غور نہیں فرمایا، سمجھے نہیں نجس کو میں نے کہاں ملایا ہے. ہماری محبتیں نجس ہو سکتی تھی، اللہ نے نجس کو ہٹا کے کہا مودت کرو. مودت کبھی بھی نجس نہیں ہو گیا. ان سے کیا کرو جناب، ان سے مودت کرو. اچھا اللہ سوال ہی کرے جس کا وہ نجس ہو سکتی ہوگی، اس لیے نمازوں کا حکم دیا. نمازیں باطل ہو سکتی ہیں اس لیے حکم دیا. جس میں سوال کیا وہاں تصور نہیں ہے، ورنہ سوال کیا ہو جائے گا. سوال کے معنی بھیک کے نہیں ہیں. چلو سوال کے معنی کیا ہیں؟ بھیک. کبھی سنا بھیک مانگنا سنا کبھی کراچی میں بھیک. یہ بھی سوال ہے. شاہ جی سوال ہے یا نہیں؟ اچھا بھیک مانگنا نقص ہے یا کمال ہے؟ اے اللہ کیا تو نے بھیک مانگی ہے؟ کیوں نہیں سمجھتی دنیا، کیوں نہیں سمجھ یارا. جستجو تحقیق کرے. خدا گواہ اللہ نے بھیک نہیں مانگی سوال کر کے. سنے دنیا میں جملہ کہوں تاکہ خلش نکال دے ذہنوں سے. اللہ نے آل محمد کی مودت کو طلب کر کے بھیک نہیں مانگی، بلکہ ہیلے بہانے کر کر کے مطلوب منوایا. ہائے ہائے ہائے. اللہم صلی علی. بہانے کے کئی، چلو یوں مانا نہ جائیں، یوں مانے جائیں، یوں مانے جائیں، یوں مانے جائیں. ان کو مانو. ان کو کیا کرو، انہیں مانو. تو یہ مانے یہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے مطلوب. ٹھیک ہے. اب معلوم ہو گیا کہ بی بی سے امتحان لینے کا تصور کس میں آیا. چونکہ اجر رسالت قرار دینا تھا اللہ نے بی بی کی مودت کو، تو پھر امتحان کا معیار کس کا ہوگا؟ بی بی کے کمال کا. اچھا یار اب میری طرف جب میں کہوں نا میری طرف دیکھیں. اگر آپ کا ذہن میرے سے ملے گا بات سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. جب بی بی کا اللہ نے امتحان لیا، بی بی تھی کہاں؟ شاہ جی بتائیں آپ. شاہ جی میں بزرگ تشریف فرمائیں، آج سوال کروں گا میں. کہاں تھی بی بی؟ تھی نا. کہاں تھی؟ علم الہی میں، ضمیر ذات الہی میں تھی. ضمیر ذات الہی میں تھی. اکیلی نہیں تھی، سارے تھے.
ٹھیک ہے، بذات و منی کہنے والا دلیل ہے سارے تھے، واحد الاصل دلیل ہے کہ سارے تھے۔ ان ساروں میں بی بی سے الگ کیوں امتحان لیا؟ معلوم ہوتا ہے باقی گواہ رہیں، بی بی امتحان دے دے۔ اب وہی بات جو محضر والی بات ہے، محضر کے معنی جائے جہاں یہ ہوا ہے مظاہرہ ہوا ہے اس کا دکھا دیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ محضر۔ اب اسی محضر پر بی بی کے دستخط ہیں یا نہیں؟ لمبی بات ہو جائے گی، جلدی سے بات۔ بی بی کے کیا ہیں اس پر؟ دستخط۔ یہ دستخط ہی صبر کی دلیل ہے۔ اب کربلا میں جو کچھ بھی ہوگا ادھر سے اف بھی نہیں ہوگی، دستخط ہو چکے۔ بہرحال اسے میں شاہ جی اسے میں پلٹ کے اب جو یہ ذبح عظیم کا کربلا میں مظاہرہ ہوگا میرے بھائیوں، مظاہرہ ہوگا، یہ محبت میں مظاہرہ نہیں ہوگا، استحسان میں مظاہرہ نہیں ہوگا۔ کس میں ہوگا جی؟ میں ذرا چیک تو کروں نا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کوئی بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچ۔ یہ جو مظاہرہ ہوگا یہ عشق و ولا کے معیار پر ہوگا، خلت کے معیار پہ بھی نہیں ہوگا۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اب وہ قسمیں بنے وہ لمبی ہو جائے گی، کیا کروں میں؟ سمجھیں یہ جو کربلا میں جو مظاہرہ ہوا ہے امتحان کا کس بنا پہ ہوا ہے؟ عشق کی بنا پہ۔ اگر جناب ابراہیم عشق کی بنا پہ آگ میں کود سکتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ٹھیک ہے؟ عشق ہمیشہ ایک ذات کا ہوتا ہے، ذوات کا نہیں ہوتا۔ اب میں جملہ کہہ دوں، جو اس کے ذات میں کھب کر عشق کا مظاہرہ کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اے میرے ساتھ، اچھا میں ایسے تاکہ آپ کے ذہن کو میں تیار کر رہا ہوں جناب، اب مجھے تھوڑا سا آپ کا تجربہ بھی ہو گیا۔ اب امام حسین عشق کی منزل میں 5 درجے عارفین نے لکھے ہیں عشق کے۔ عشق کے مظاہرے میں جو عرفان کے درجات کہلاتے ہیں، معرفت کے درجات بیان کروں یا نہ کروں؟ طبیعت ہے یا نہیں؟ شاہ جی عشق کے مظاہرے میں مظاہرہ جو عارفین کہتے ہیں، پہلا مظاہرہ ہے عشق۔ چونکہ مقام عشق اتنا اونچا ہوتا ہے، عشق اور آگ برابر ہے۔ آگ کو عشق کہہ دے، عشق کو آگ کہہ دے، ٹھیک ہے؟ آگ اور عشق برابر ہے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادتیں عشق میں ہونی چاہیے، جاگتے نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری باتیں کس میں یاد پر ہوں؟ والہا کے معنی کیا ہیں؟ جو قابل پرستش ہو، جس کی پوجا کی جائے، وہ عشق میں آتا ہے۔ اللہ الہ ہے یا نہیں ہے؟ والہا کے معنی کیا ہیں؟ بے خود ہو کے پرستش کرنا، یہ الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم زبان سے کہتے ہیں، عشق تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ شاہ جی عشق کی منزل تو ہے نہیں، عشق کی منزل یہ ہے کہ نماز میں پاؤں سے تیر نکل جائے، نمازی کو خبر ہی نہ ہو۔ ایسا نمازی لائیں نا، ذرا لائیں نا نمازی، لائیں نا ذرا، کوئی ایک آدمی لے کے آئے۔ ہمیں چیونٹی کاٹے تو پتہ نہیں پیر مارتے ہیں زور سے، تیسرے کی نماز باطل ہو جائے۔ چیمٹی بیچاری کیا چیمٹی آ کے کاٹتی ہے، خبر ہے کیوں کاٹتی ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے ذرا سوچو تو صحیح، کتنا تقویٰ ہے تمہارا۔ ٹھیک ہے۔ اب جناب
عشق کا پہلا مظاہرہ، اس میں 5 درجے دیے، جلدی سے بات میں آگے بڑھاؤں۔ پہلا مظاہرہ ہے عشق یہ ہے، جیسے مثلا آگ ہے، آگ ہے نا، جب کا آگ ہے، یہ معرفت تقلیدی کہلاتی ہے۔ شاہ جی توجہ فرمائیں، تقلیدی، بس ہے سن لیا مکمل، اللہ ہے سن لیا، یہ معرفت کا پہلا درجہ ہے مان لیا، سن کے مان لیا۔ شاہ جی کیا ہے؟ ہائے ہائے، اب مجھے پریشانی ہوتی ہے بیان کرنے میں بھی، میں بہت گھبراتا ہوں۔ ہے سن کے بھی مان لیا، اللہ کو سن کے مان لیا شاہ جی، عارف کہلایا۔ عارف ہو گیا، اچھا جی چلیے عارف ہو گیا۔ اب اس سے آگے دوسرا مرتبہ وہ کہتے ہیں دھوئیں کو دیکھا، دھوئیں کو، آگ کو پہچانا، دیکھا دھواں، پہچانی آگ گئی، اثر کو دیکھ کے مؤثر کو پہچانا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کیا ہوا؟ دوسرا درجہ، کس کا؟ عرفان کا۔ کس کو؟ دھوئیں کو دیکھا، دھواں دلیل ہے، آخر آگ ہے تبھی تو دھواں ہے۔ اثر کو دیکھ کے کیا معلوم ہوا؟ مؤثر۔ میرے ساتھ ذہنی طور پہ ہے نا، میری ساتھ ذہنی رکھیں۔ اثر کو دیکھ کر مؤثر کو پہچانا، یہ ہے ہمارا علم الیقین۔ میں آپ کا خادم ہوں، بالکل آپ کا کشف بردار ہوں میں، لیکن آپ کو خوشخبری سنا کے میں آگے بڑھوں۔ اس علم کے ذریعے، جسے دلیل و برہان کے ذریعے جو بھی مانا جاتا ہے، کافر مان لے دلیل وہ بھی سن سکتا ہے، سن کے مان سکتا ہے، منافق بھی مان سکتا ہے، کوئی غیر مومن بھی مان سکتا ہے، مسلم بھی مان سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم، مگر اسے علم الیقین نہیں کہتے۔ یہ جو ہمارا آپ کا علم ہے، یہ ہے علم الیقین۔ جو دوسروں کا ہے وہ ہے فقط علم، یقین نہیں۔ شاہ جی آپ کو کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ علم میری بات سمجھ رہے ہیں نا میرا بابا؟ اسے جو ہمارے پاس آئے، یہ دلائل و برہان سے کیا ملا ہمیں؟ علم الیقین۔ کافروں کے پاس، مشرکین کے پاس علم ہے، مگر علم الیقین نہیں ہے۔ یہ میرے امام سے پوچھا گیا، مولا یقین کا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرمایا جب ہماری ولایت مانتا ہے، یقین میں علم بدل جاتا۔ مولوی فرمائے کتنی بات ہوگی، ہے جب اللہم صلی علی محمد یا علی مشکل، جب ہمارا علم ان کی ولایت سے ہمارا تزکیہ ہو جاتا ہے، نمازوں سے تصفیہ ہوتا ہے، آل محمد کی مودت سے تزکیہ ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں دوسرا جملہ کہوں، نمازوں کی محبت سے جسم پاک ہوتا ہے، ان کی مودت سے دل پاک ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے شاہ جی؟ مودت، تزکیہ، حیدری، تزکیہ قلب کا ہوتا ہے، تصفیہ جسم کا ہوتا ہے۔ تزکیہ قلب کا ہوتا ہے، تصفیہ جسم کا ہوتا ہے۔ اسلام کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اب اگر میں جملہ کہہ دوں تو میرا خیال دہرائے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کریں. ایک 60 سال کا جانے والا ایک عارف نے پوچھا بابا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 20 سال. کہنے لگتے تو 60 سال کے ہو. کہتا بے شک میں 60 سال کا ہوں, ولایت علی کو 20 سال ہو گئے. مان ہائے ہائے, خوش ہو یارا, خوش ہو, کیوں نہیں خوش ہوتے. یا علی خوش ہویا کریں یار, اچھی باتیں آتی ہیں, کیوں نہیں خوش ہوتے. ہے کھل جائے علی علیہ السلام کی مودت میں, چہرے کھلے نہ پتہ لگے. یہ یا اللہم صلی علیہ. دوسرا درجہ ہے, یہ درجہ ہے علم الیقین. ابھی درجے میں ایسا ایسا گہرائی میں نہیں جاتا, علم منطق میں نہیں جا رہا, میں فلسفے میں نہیں جا رہا. درسری بات چلے. اب آیا جناب کہ اب تو دھواں دیکھا تھا نا, اب آگ کے قریب ہو گیا, یہاں تک کہ آگ کے شعلے اس کے جسم کو لگنے لگے. شعلوں کے وہ جو گرمی تھی نا, کیا ہونے لگی, جسم کے ساتھ مس ہونے لگی. یعنی اس گرمی کو جس سے قریب ہوا, اس کی گرمی کو آنکھوں سے دیکھنے لگا, جسم سے محسوس کرنے لگا. اس کو کہتے ہیں عین الیقین. غور نہیں فرما رہے, یہ مشاہدے کی منزل ہے, مشاہدے کی. یہ دیکھنے کی منزل ہے کہ دیکھے تو پتہ لگے نا یار. چھے ککڑ کھا کے کیا گے میں کیا کہہ رہا ہوں, دیکھے نا یار. میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیوں یہ نہیں, میں ایسے باتیں ایسے ضمناً کہہ دی ہیں. خدا گواہ ہے اسی عقل پر, عقل حلال پر ہی عرفان کا دار و مدار ہے. گناہ کرنے پر 40 دن کی مہلت ملتی ہے. لقمہ حرام منہ میں آیا نہیں, مہلت ختم. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا میرا سارا مضمون گیا, اب گیا, اپنے خیالوں میں اب نہ ہو جائے, میری طرف دیکھیں. اب جناب کیا آ گیا, یہ ہو گیا عین الیقین. اب جب وہ عین الیقین میں آتا ہے, اب میں شاید ایک رمز کی بات کروں, عارفانہ جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں. اب جب وہ عرفان کی منزل میں آتا ہے, دیکھنے میں اچھا یہ بھی ہے, اچھا یہ بھی ہے, اچھا یہ بھی ہے, حیرت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی میں دیکھ لوں, یہ بھی دیکھ لوں. پھر دعا میں یہ کہتا ہے, یہ نہیں کہتا رب زدنی علما, نہیں کہتا میرا علم نہ بڑھا, رب زدنی تحیرا, میری حیرت بڑھا. پھر رب زدنی علما نہیں کہتا, اب علم کی ضرورت نہیں. اصل حقیقت ہی اسی حیرت میں ہے. اسی حیرت کا نام ہی تو معرفت ہے. میری حیرت بڑھا دے, حیرت بڑھا. کیا دعا مانگتا ہے؟ حیرت بڑھا, حیرت. ٹھیک ہے, اب یہ دوسری منزل آئی عین الیقین کی. اب میں ذبح عظیم کی طرف چل رہا ہوں جناب. ذبح عظیم میں آج بحث نہیں ہوئی, سار اللہ کل بیان کریں گے. ٹھیک ہے, سار اللہ ذبح عظیم میں کل بیان کریں گے, لیکن چونکہ وقت نے مجھے اجازت نہیں تھی. اب جناب آگے جملہ آ گیا, آگ میں کود گیا. کوئی حوصلہ ہے؟ سہل خراسانی نے کہا, سہل خراسانی نے بولا, خراسان میں ہزاروں آدمی آپ کے ساتھ مددگار موجود ہیں,
فرمایا آپ کو پھر بھیجا ہوگا، آپ تو ان سے اچھا ہوگا۔ مولا ہاں میں اچھا ہوں ان میں۔ فرمایا تنور میں بیٹھ جا۔ فرمایا ہاں اے سہیل اے سہل یہاں تنور میں بیٹھ جا۔ مولا آگ میں جل جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں؟ سرکار نے فرمایا یہ کہنا تھا ہارون مکی دور سے آیا، جوتی ہاتھوں میں ہے۔ امام نے کہا ہارون تنور میں بیٹھ جاؤ، جوتی پھینکی تنور میں۔ غور نہیں فرما رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سال خرسانی بار بار تنور کی طرف دیکھتا ہے، جل گیا ہوگا۔ اب جو امام گئے، جناب نے فرمایا سہل باہر ہارون باہر آ جاؤ۔ اب جو باہر آیا ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو سال نے آگے بڑھ کے جو دیکھا، کیا دیکھا؟ جملہ کہوں؟ خدا کے لیے میرا جملہ یاد رکھیں، آگ میں بیٹھ کر آل محمد پہ درود پڑھ رہا۔ گانے فرما رہا جس کا درود پڑھنا جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سرکار نے فرمایا سہل باہر آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد ہارون، اللہم صلی علی محمد ہارون باہر آ جاؤ۔ اب جو ہارون باہر آیا، سال کہتا ہے میں نے سر سے پاؤں تک دیکھا، اتنی دیر آگ میں رہا، کپڑے پہ بھی آگ کا نشان نہیں، آگ میں کود گیا۔ اوئے میں بیان کر رہا ہوں، دل دھک دھک کر رہا ہے، آگ میں چلا گیا۔ لوہا آگ کے ساتھ مل گیا۔ یہاں اب دو قسمیں آ گئی جناب، دو، انبیاء کی اور آل محمد کی۔ اب لوہا آگ میں ڈال کے لوہا آگ بن گیا، سارے آگ کے کمالات اس نے اپنے اندر جذب کر کے اپنے آپ کو آگ بنا لیا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب بھی مجھے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن لوہا ہے، آگ نے، یہ ہے جناب حق الیقین۔ ابھی منزل حق الیقین کے بعد فنا فی النفس، سبحان اللہ، شاہ جی عجیب ہے، فنا فی النفس، یہ ہے حق الیقین کا پہلا درجہ، کہ جہاں کیا ہو جاتا ہے؟ لوہا بالکل آگ، لیکن آگ ہے، لوہا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا بھی ایک آگے درجہ ہے جو آخری ہے عرفان کا۔ اب جو وہ آگ میں آیا، بس اپنے آگ کو اس لوہے نے ایسا پگھلا دیا، لوہا تب بھی لوہا تو نظر آ رہا تھا نا۔ شاہ جی سمجھ آ رہی ہے؟ لوہا نظر تو آ رہا تھا نا، لوہا ہے۔ اب یہاں اس لوہے نے اپنے آپ کو ایسا پگھلا دیا، یا دوسرا دیکھیں، پگھلا دیا یعنی آل محمد ایسے گھل مل گئے، یا اللہ نے انہیں اپنے جیسا بنا دیا۔ جب یا علی ہاتھ باندھ کے دل میں خلش آئی ہے میری لفظ سے، بنا دیا میں، جب اللہ ان کو بنا دے گا شرک کہاں رہا؟ اچھا کراچی میں بھی سمجھ نہیں آئی، اللہ کو کسی نے بنایا؟ جب اللہ نے ان کو بنا دیا تو شرک کہاں ہوا؟ جو بنے ہوئے ہوں وہ شرک قابل شریک کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو بنے ہوئے ہیں، جب اللہ نے ان کو بنا دیا تو شرک کہاں ہے؟ ہزاروں مرتبہ بھی کہوں یہ بنے ہوئے ہیں، شرک نہیں ہے۔ شرک کہاں ہے؟ بنایا یا نہیں بنایا؟ اب ان کو بنا کے میں خدا کے لیے، جب اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ پگھل کر، کیونکہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، پگھل کر جب یہ آگ ہو گئے،
دیکھنے والا یہی کہے گا۔ شاہ جی میں جملہ ضرور کہتا ہوں، کتنا بڑا سربراہ بھی کیوں نہ ہو، گھبرا کے کہتا ہے سمجھ نہیں آتی علی رب ہے یا وہ میرا سوال آپ سے، جب یہ گھل مل کے بالکل آگی ہو گئے تو پھر بتائے گا کون؟ دیکھنے والے تو دیکھ کے ہی پریشان ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آتی آگ کہاں ہے، لوہا کہاں ہے، سمجھ نہیں آتی، کون بتائے گا؟ دیکھنے والے تو متحیر ہیں، وہ تو دیکھیں گے، وہ تو کیا بتائیں گے بیچارے، پھر کون بتائے گا؟ یا اللہ بتائے یا آل محمد بتائے، کون بتائیں گے؟ یار اچھا سمجھ نہیں آئی، کون بتائیں گے؟ شاہ جی مجھے فرمائے کون بتائیں گے؟ یا اللہ بتائے یا یہ بتائیں؟ اب انہوں نے بتایا تم ہماری حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے، بس ہماری حقیقتیں اس مل جانے میں جو ہوتی ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے۔ چلو جی ٹھیک ہو، اب یہ میں نے تو نہیں کہا نا، صحیح نہیں کہا ہے نا، اچھی بات ہے، دیکھیں آخر کسی نے تو کہا ہے نا یار، اسے نہیں پکڑتے مجھے پکڑ لیتے اب یہ کہتے ہیں جو اس سے اتنے قریب ہیں، یہ قریب حق الیقین کی منزل سے آگے ہے، فنا فی النفس، فنا فی النفس کے کمال کو اطمینان کہتے ہیں۔ مجھے آخری دن پڑھنا چاہیے تھا لیکن آج موضوع آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ فنا فی النفس، یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت جب ہم اس کے کمال میں ایک ہو جاتے ہیں، کمال میں ایک ہو، وہ یار کمال میں ایک ہو جاتے ہیں، کمال میں، ذرا ٹیپ کریم میری اچھی طرح پہ مجھے کہتے ہیں نصیری بناتا ہے کہتا ہے نصیری بناتا ہے، نصیری بنا رہا ہوں میں۔ جب یہ کمال میں اس کے ساتھ ملتے ہیں یہ کہتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، جب ذات کی بات آتی ہے کہتے ہیں وہ ہے یا علی مجھ، جب ذات کی بات آتی ہے وہ ہے، یہ ہیں، کمال ایک ہے، ذات وہ ہے، یہ اس کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ذبح عظیم کل بیان کریں گے، سار اللہ، سار اللہ کون ہے کل انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس کو پھر میں حقیقت کی طرف لے آئے تاکہ یہ جو اس کا موضوع ہم چلا رہے ہیں اسے کما حق کو میں چاہتا ہوں ہر پہلو سے وہ بہتر ہوتا جائے۔ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہوں نے فیض المنام فرما، اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب زدني علما۔